फारसी बीन ताब बीनी नक्शाई रंग रंग बुगज़र अज़ मजमुई उर्दू की भी रंग मनास्त। आज की औरत जो है वो बहुत बहादुर है, वो बहुत ताकतवर है, वो अपना जो कुछ भी लिखती है समाज के खिलाफ, समाज की बुराइयों के खिलाफ। आपके दिल का गुबार जो है वो सफ़ों को काला करता जाएगा। मैं चल नहीं सकती हूँ आंखें बंद करके, मैं उनको रोकती हूँ, उनको पूछती हूँ बच्चे ये बुरी बात है, ये मत करो। यही मेरा अफसाना भी है। जम्मू कश्मीर के नसाई अदब के ताल्लुक से एक मोतबर नाम आज हमारे साथ, जी हाँ, मेरी मुराद मोहतरमा डॉक्टर नीलोफर नाज नहवी साहिबा से है। आपको बताता चलूँ नाजरीन के मोहतरमा डॉक्टर नीलोफर नाज नहवी साहिबा वुमेंस कॉलेज श्रीनगर में पर्शियन डिपार्टमेंट की हेड रह चुकी हैं। अलावा अजीं आपने 13 के करीब किताबें तख्लीक की हैं जो कश्मीरी, उर्दू और फ़ारसी ज़ुबान में हैं। साथ ही आपको बताता चलूँ कि जम्मू कश्मीर की एक मोतबर अंजुमन जम्मू एंड कश्मीर फिक्शन राइटर्स गिल्ड की ख़वातीन विंग की आप सरपरस्त भी हैं। मज़ीद इस ताल्लुक से इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। नीलोफर मैम, सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, मैं आपको बहुत शुक्रिया कहती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि 2 लफ्ज़ मैं भी कह सकूँ। मैम, आगाज़ में करना चाहूँगा चूँकि पर्शियन के ताल्लुक से आप फ़ारसी पढ़ाती भी हैं, उस पर किताबें भी तहरीर की हैं। कश्मीर एक ज़माने में ईरान सग़ीर कहा जाता था, मौजूदा दौर में इस ताल्लुक से आप क्या समझती हैं, क्यों ये खला पैदा हुआ? असल में जब नए नए मज़ामीन आते हैं, नए नए पड़ाव आते हैं तो फ़ारसी का रुझान लोगों में कम हो गया, मगर हर एक शख्स, हर एक बंदा ये समझता है कि हमें फ़ारसी आनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है, तारीख़ है, जोग्राफिया है, जो कुछ भी हमारा लिखा हुआ है वो फ़ारसी में है। हर कोई जानना चाहता है कि लिखा क्या है, मगर एज अ सब्जेक्ट वो अपनी ज़िंदगी जीना नहीं चाहते हैं कि फ़ारसी के साथ जिए, मगर हर कोई चाहता है कि वो सीखे और इसको पढ़े। मौलाना रूमी का आजकल इतना फैशन बन गया है कि मौलाना रूमी को हम पढ़े, मगर उसके लिए हमें फ़ारसी सीखना है। सैदी को पढ़े हम, मौलाना ये सादी है, हाफिज है, बल्कि गालिब का बहुत सारा कलाम जो है वो हमारे पास फ़ारसी में है। उन्होंने कहा, जैसे हम गालिब को उर्दू के तवस्सुत से जानते हैं, मगर गालिब ने कहा है फारसी बीन ताब बीनी नक्शाई रंग रंग बुगज़र अज़ मजमुई उर्दू की भी रंग मनास्त। कहता है तुम मेरा फ़ारसी कलाम देखो जो रंग बिरंगी है, मेरा उर्दू का कलाम छोड़ो वो तो बेरंग है, बेमाने है। मतलब खुद मगर उसकी फ़ारसी कलाम को किसने पढ़ा? फ़ारसी कलाम हमारे पास इतना ज़्यादा है। मेरी एक लेटेस्ट किताब आ गई है शाहनामे कश्मीर, जिसमें आपने मंजूम कश्मीर की तारीख को सामने लाया है। वो हमारे पास जो है मखतूत मैनस्क्रिप्ट में थी, वो मैंने उस पर इतनी मेहनत करके वो 4 किताबें थी, उनको एक किताब में मैंने जमा करके लोगों के सामने रख दिया। वो मुल्ला अब्दुल वहाब शाइक साहब ने लिखा है, ज़माने जब हमारा अफगान पीरियड था तब से वो हमारी किताबों में कुछ उसका दस्तबुर्द ज़माने के साथ ख़त्म हो गया, और कुछ जो कुछ मिला हमारी किताबों में। कशीर में GMD सूफ़ी लिखते हैं कि हमारी 60,000 अशार मुल्ला शाइक ने लिखे हैं, मगर मैं जितना जमा कर सकी हूँ वो 22,000 अशार है। इतनी वसी तारीख होने के बावजूद, चूँकि मैंने आगाज़ में कहा ईरान सग़ीर कश्मीर को कहा जाता था, आप एक इदारे की भी सरबराह रह चुकी हैं जहाँ पे पर्शियन पढ़ाई जाती थी बच्चों को। उस तनाजुर में बच्चों में किस किस्म का रुझान है, या जो इस ज़बान को परवान चढ़ाने में जो लाअमल मैकेनिज़्म होता है, जो एक कलेक्टिवली मजमूई ज़िम्मेदारी होती है, क्या उसमें कमी रह गई, दिलचस्पी कम हो गई? क्या पाया आपने, क्या कहेंगी? नहीं, दिलचस्पी तो कम नहीं रह गई। मुझे लगता है जो साइंस का, कंप्यूटर का जो रुझान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा तो नेचुरली बच्चे उस तरफ जाएंगे। ये आज से 100 साल पहले अगर यहाँ की ज़बान यही थी, अगर दफ्तरी ज़बान भी यही थी, आज तो लोगों को समझ भी नहीं आती है। बहुत कम लोग, हमारे बाप दादा जो थे वो खुद भी लिखते थे। मेरे दादा जो थे वो खुद फ़ारसी में शेर भी कहते थे, उनके भाई भी जो फ़ारसी में शेर कहते थे। और
ہم پر جب آتی ہے ہمارے بچے وہ تو اردو تک نہیں جانتے. نوجوان نسل میں کشمیری کوئی شعر کہتا ہے فارسی میں؟ فارسی میں تو بہت کم، بہت کم. فارسی میں تو اب کوئی نہیں کہتا ہے. میں کبھی کبھی کوئی نظم فارسی کی کہہ لیتی ہوں، نظم یا کوئی غزل کہہ دی تھوڑا بہت. اچھا میم، چونکہ یہ موضوع بڑا وسیع ہے تو اس میں زیادہ نہ جاتے ہوئے، آپ فکشن نگار بھی ہیں، آپ شاعری بھی کرتی ہیں، آپ نثر بھی لکھتی ہیں. سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون سی صنف ہے نمبر 1، اور سب سے زیادہ پریفرنس آپ کے نزدیک کشمیری ہے، اردو ہے یا فارسی ہے؟ میں افسانے بھی لکھتی ہوں، شاعری بھی کرتی ہوں، مضامین بھی لکھتی ہوں. مجھے سب سے زیادہ پسند افسانہ ہے. افسانہ لکھنا بھی اور افسانہ پڑھنا بھی، افسانہ سننا بھی. شاعری بھی کرتی ہوں. یہ موڈ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ کس وقت آپ کے اندر کون سی چیز نکل آئے. کبھی کبھی مضمون اس وقت نکلتا ہے جب آپ اپنے دائیں بائیں کچھ ایسی چیز دیکھتے ہو جس پر آپ سوچتے ہو کہ آپ کو قلم اٹھانا چاہیے، آپ کو اس پہ لکھنا چاہیے. اور کبھی اسی میں افسانے کی صورت آ جاتی ہے. جو کچھ آپ کے سامنے ہے، جو سماج میں کوئی برائی ہے، اس میں آپ چاہتے ہو کہ افسانے کی صورت آپ کے سامنے آ جائے، اور کبھی اسی کو مضامین کی شکل دیتے ہیں، اور کبھی شاعری تو اپنے دل کا حال ہے، کبھی جو حال ہوا تو وہ شاعری میں آ جاتا ہے. اور زبان میں زیادہ تر اردو لکھتی ہوں. کشمیری لکھنا چاہتی ہوں مگر بہت زیادہ نہیں لکھ سکتی ہوں. میں زیادہ تر اردو میں لکھتی ہوں، اور اردو میں میری 3 کتابیں افسانوں کی ہے، کشمیری میں 1 ہے، اور باقی سب، اور پرشن میں بھی 2-3 ہے. پرشن سکھانے کے لیے میں نے فارسی کی طرف پہلا قدم اور فارسی کی طرف دوسرا قدم لکھا. غنی کشمیری حیات شاعری لکھا ہے، اور ابھی حال ہی میں جو تاریخ آئی ہے یہ شاہنامہ کشمیر ہے. شاہنامہ فردوسی کا نام تو سب نے سنا ہے، مگر شاہنامہ کشمیر میں نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے. شاہنامہ کشمیر وہ دیکھے، میں نے اس پہ اپنا کام جو کیا ہے وہ پڑھیں. وہ اردو میں ہے. جن لوگوں کو فارسی پڑھنے کا شوق ہے وہ پڑھیں. اس میں ہمارا جو رشی نامہ ہے وہ بھی ہے، اس میں جو ہمارے سادات ہے، جو ہمارے شاہ ہمدان کے ساتھ 700 سادات آئے تھے یہاں، اور جن دنوں یہاں ایرانی صغیر کا نام پڑا تھا کشمیر کو، وہ سارا اس میں ذکر ہے، اور تمام ان سادات کا ذکر ہے. مگر یہ منظوم ہسٹری ہے. تمام سادات جتنے بھی یہاں آستانے ہیں، سادات ہے، پیر ہے، فقیر ہے، اور رشی منی جتنے بھی ہے، ان سب کا ذکر اس میں پایا جاتا ہے. بلا شبہ ایک یہ منفرد کارنامہ ہے جو آپ نے انجام دیا. آپ فکشن رائٹرز گلڈ کی خواتین ونگ کی سربراہ بھی ہیں. نسائی ادب کے تعلق سے بات کرتے ہیں. نوجوان نسل میں بھی کئی نمایاں نام اب ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں آنے والا وقت نسائی ادب کے ہی تعلق سے میں بات کروں گا کہ کہاں دیکھتی ہیں آپ؟ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ جو خواتین پہلے چھپ جاتی تھی، کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، اگرچہ وہ لکھتی بھی تھی مگر کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، مگر آج نسوان جو ہے وہ بہت فخر سمجھتی ہے اگر اس نے کچھ لکھا، وہ لوگوں کے سامنے پڑھے، مردوں کے سامنے پڑھے، عورتوں کے سامنے پڑھے. اس میں یہ بالکل ڈفرنس نہیں ہے کہ وہ کہاں پڑھ رہی ہے. مگر آج کی عورت جو ہے وہ بہت بہادر ہے، وہ بہت طاقتور ہے. وہ اپنا جو کچھ بھی لکھتی ہے سماج کے خلاف، سماج کی برائیوں کے خلاف، اور وہ دل تھام کے آتی ہے سامنے اور سب کے سامنے پیش کرتی ہے. آپ کی تخلیقات جب بھی ہم پڑھتے ہیں، چاہے وہ آپ کی اشعار ہوں یا آپ کے مضامین ہوں یا آپ کے افسانے ہوں، مختلف قسم کے موضوعات ان میں جھلکتے ہیں. زیادہ تر سماج پر ایک چوٹ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، اور جہاں وہ چوٹ ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک درس بھی یہ دیا گیا ہے کہ وہ اس تذبذب سے، اس تزلزل سے وہ باہر نکلے. یہ تحریک آپ کہاں سے پاتی ہیں، اور موضوعات کا انتخاب آپ کس طرح کرتی ہیں؟ اصل میں تو ایک ٹیچر ہوں. مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ میں بچوں سے مخاطب ہوں، اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہوں. جب بھی سماج میں کوئی برائی ہوتی ہے، ایون اگر میں راستے میں دیکھتی ہوں کچھ بچے غلط کر رہے ہیں، میں چل نہیں سکتی ہوں آنکھیں بند کر کے.
میں ان کو روکتی ہوں, ان کو پوچھتی ہوں بچے یہ بری بات ہے, یہ مت کرو. یہی میرا افسانہ بھی ہے. میں جب بھی کوئی برائی دیکھوں, جب بھی کوئی چیز دیکھوں, میں اس کو قلم بند کرنا چاہتی ہوں اور اس کا اچھا پہلو بھی نکالتی ہوں کہ اس کو ہم دور کیسے کریں. یعنی کہ آپ کے مشاہدات اور مشاہدات پہ آپ کے تجربات کو ملا کے میں کوشش کرتی ہوں. اب پڑھنے والے پہ ڈیپینڈ ہے ان کو کتنا اچھا لگتا ہے, قاری پہ ڈیپینڈ ہے وہ کیسا سمجھتے ہیں. میم آپ کی زندگی کی جہتیں بہت ہیں, اگر مختصراً ایک پر بات کی جائے تو بہت وقت چلا جائے گا, لیکن اتنے قلیل سی وقت میں اتنی جانکاری آپ نے دی. آخر پر آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ میرا پیغام یہی ہے کہ جو آپ کے دل میں آتا ہے اس کو قلم بند کیجیے. آج نہیں تو کل قاری تک پہنچ جائے گا. جب بھی جو بھی آپ کے دل میں آتا ہے, چاہے کچھ بھی. میں نے جب لکھنا شروع کیا تھا میں 10th میں تھی, لیکن آتے آتے جب میں سروس میں آ گئی تب وہ منظر عام پر آ گیا اور میں نے ان کو چھاپنا شروع کر دیا. لوگ دیکھیں گے, لوگ پڑھیں گے, چاہے ان کو اچھا لگے نہ لگے, مگر آپ کے دل کا غبار جو ہے وہ صفوں کو کالا کرتا جائے گا اور لوگوں کو دکھاتا جائے گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. اپنے دل کا غبار دل میں نہ رکھیں بلکہ اسے کاغذ پر ضرور اتار دیں. بات کر رہی تھی وادی کشمیر کی معروف مصنفہ اور استانی محترمہ ڈاکٹر نیلوفر ناز نحوی صاحبہ. دینک سویرا دیکھتے رہیے.